السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو ہمارا 20 دن کا پیکیج بنا ہوا تھا، اس کے تحت ہمارے معتمرین کا یہ سفر ہوا اور آج ہمارا الوداعی دن ہے۔ ہمارا یہاں سے سفر کا آخری دن ہے اور یہ روانگی ہماری مدینہ منورہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا شکر اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 20 دنوں میں مکۃ المکرمہ میں بھی اور مدینہ المنورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا وقت ہمارا گزارا۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کے طواف، ہماری بہنوں کے طواف، عمرے، اور میں نے دیکھا کہ گروپ کے اندر ہر ایک کی یہ فکر ہوتی تھی کہ میرے زیادہ عمرے ہو جائیں اور میرے زیادہ طواف ہو جائیں، میری زیادہ عبادت ہو جائے۔ گروپ کے ہر فرد نے ماشاءاللہ پوری کوشش اور جد و جہد کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گروپ کے تمام ہی معتمرین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ہمارا یہ سفر جو تھا یہ نورانی سفر تھا اور روحانی سفر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کا فضل ہے کہ یہ روحانیت کے ساتھ اور نورانیت کے ساتھ ہمارا سفر مکمل ہوا۔ اب دیکھیے، ہم نے مکۃ المکرمہ میں نمازیں پڑھی تو ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 1,00,000 کا مل رہا تھا، اور مدینہ منورہ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر مل رہا تھا۔ یہ نعمتیں اور اللہ کی طرف سے نیکیوں کے لوٹنے کا موقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے 20 دن دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بےحد ممنون و مشکور ہیں۔ ہماری آنکھوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، ہمارے آنکھوں نے حرم شریف کی در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے متبرک مقامات، مقدس مقامات کو دیکھا، اور ان مقدس مقامات کی ہماری زیارتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو الحمدللہ ہر جگہ پہنچایا۔ ان نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کی ہم ہر وقت کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، عمرے کا مقصد کیا ہے؟ بندہ عمرے کو کیوں آتا ہے؟ ایک محبت ہوتی ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، اور ایک عشق کا یہ سفر ہوتا ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد بندے کے اندر تبدیلی آنا چاہیے۔ تبدیلی کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر نمازوں کے لیے نماز کا ہم انتظار کرتے تھے، اپنے وطن پہنچنے کے بعد بھی نماز کے ہم انتظار میں رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا، غیبتوں سے، چغلیوں سے بچایا، غیر ضروری اور لایعنی چیزوں سے بچایا، تو ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کریں گے، اور کسی کو تکلیف ہماری جانب سے ہم نہیں پہنچائیں گے۔ ہمارے ذمے جن جن کے حقوق ہیں انشاءاللہ وہ تمام حقوق ہم ادا کریں گے، اور ہماری جانب سے کسی کی حق تلفی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس طریقے سے ہم نیت کر کے چلتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے نیت اور ارادے کے اعتبار سے ہماری مدد فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جس طریقے سے ہم یہاں پر ہر نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرتے تھے، اپنے وطن جانے کے بعد بھی ہر نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور دوسروں کو جس طریقے سے ہم یہاں چاہتے ہیں کہ بھائی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی مزاج جو ہے ہماری پوری زندگی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر ہم نے اپنا مزاج بنایا تھا کہ اگر کسی کی جانب سے تکلیف پہنچتی ہے تو میں اس پہ صبر کر لوں گا، اسے برداشت کر لوں گا۔ تو یہی مزاج ہماری پوری زندگی میں رہنا چاہیے۔ ہمارے طبیعت اور مزاج کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہے تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمرے کو قبول کیا۔ اور اگر یہاں سے جانے کے بعد پھر پرانی ڈگر پر، پرانی کیفیت پر اگر ہم آتے ہیں
تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہمارا یہ عمرے کا سفر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عمرے کے سفر میں ہم جب سے نکلے ہیں شروع دن سے لے کر آخر تک، اس میں بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوا ہوگا کبھی کسی کی طرف سے کسی کو کوئی ناگوار بات ان کو ملی ہوگی، گزری ہوگی، یا کوئی ناخوشگوار باتیں آپس میں ہوئی ہوگی، یا کسی نے کہا یا نہ کہا ہوگا، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا ہو تو اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اسی طریقے سے الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے انتظامی لائن سے بار بار بہت اصرار کے ساتھ کبھی تھوڑا سا سخت لہجے میں کچھ باتیں سمجھانی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے، تو ایسا کبھی کسی معاملے میں ہماری جانب سے بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا آپ کو ٹھیس پہنچی ہو، آپ نے کہا کسی نے نہیں، الحمدللہ کسی معتمر کے جانب سے ہمیں کبھی کوئی شکایت نہیں، میں سب کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں۔ پھر بھی اس کے باوجود اگر کسی نے نہ کہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے ان کو ہماری کسی وجہ سے ہماری کسی معاملے میں تکلیف ہوئی ہے، تو الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کے تمام ہی ذمہ داران ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور آپ اپنے دل کو ہمارے لیے صاف کر لیں۔ ہمارا دل بھی آپ سب کے لیے صاف ہے، اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے گروپ میں جتنے لوگ آتے ہیں تو الحمدللہ ہماری باتوں کو بڑی غور سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور پورے معاملات میں اور تمام چیزوں میں ہمیں بڑا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والوں کا مزاج انہوں نے کبھی مطلب غصے زور سے آواز بھی نہیں سنی ہوگی، ہم زور سے بول دیتے ہیں، نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس آنے پر بس جو ہے بس والے رکتے نہیں، اور ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور آج تو ایسا ہوا کہ بھائی ہمارے معتبرین ماشاءاللہ وقت پر سب پہنچ گئے۔ فجر سے پہلے کچھ ساتھیوں نے اپنا سامان ہوٹل کے نیچے لا کے رکھ دیا، فجر کی نماز کے فوری بعد لا کے رکھ دیا، اور مستورات بھی، بزرگ حضرات بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب ماشاءاللہ وقت پر ریسپشن میں سب تیار ملے۔ آج بس والوں بس کا ہم کو انتظار کرنا پڑا، اور پھر کسی وجہ سے بس میں تاخیر ہوئی تو ہمارے ساتھیوں نے ناگواری کا اظہار بھی نہیں کیا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائے۔ اور دیکھیے ہمارے چند گھنٹے ہیں کہ کل شام تک ہم سب ساتھ میں رہنے والے ہیں، تو اب دعا کریں کہ بھائی ہم سب ساتھ میں اچھا رہیں اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، کیونکہ یہ سفر جو ہے ہمارا اللہ کے لیے تھا، تو معاف بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے، محبت بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ البغض للہ والحب للہ، محبت اور بغض جو ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے نہ محبت ہو، نہ اپنی ذات کے لیے بغض ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب ہم دعا کریں کہ ایئرپورٹ پر ہم جلدی پہنچ جائیں، تو پہنچنے کے بعد جس طریقے کی جو ہدایتیں کی جاتی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ابھی تک ان تمام باتوں پر عمل کیا تو آپ آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے نا سبھی بھائی؟ ذرا زور سے بولیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب ہم دعا کریں کہ ایئرپورٹ پر ہم جلدی پہنچ جائیں، تو پہنچنے کے بعد جس طریقے کی جو ہدایتیں کی جاتی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ابھی تک ان تمام باتوں پر عمل کیا تو آپ آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے نا سبھی بھائی؟ ذرا زور سے بولیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور ہم جو ہے کل ریاض الجنہ میں پہنچے تو ہمارے سب ساتھی بول رہے تھے کہ غفور بھائی کہاں ہے، غفور بھائی کہاں ہے؟ ہمارے سب ساتھی بول رہے تھے غفور بھائی کہاں ہے، غفور بھائی کہاں ہے، اور سب پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ارے میں بولا غفور بھائی تو پیچھے نہیں آگے دیکھو، اور سب آگے دیکھے تو اگلی صف میں ہم کو ملے، ہم سے آگے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اور اگلی صف میں چلے گئے، اور میں سمجھتا ہوں پہلی صف میں ریاض الجنہ میں، کل انہوں نے دوسری صف میں، ریاض الجنہ میں انہوں نے کل عصر کی نماز دوسری صف میں پڑھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے سوچا تھا کہ وہ چلے گئے، لیکن الحمدللہ ریاض الجنہ میں ہمارے بہت سے ساتھیوں کو 2 دفعے 3 دفعے کا موقع ملا۔ غفور بھائی ہم اور ہمارے ساتھ 4-5 ساتھی تھے، ہم نے ماشاءاللہ مغرب کی نماز بھی پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد ممنون و مشکور ہے۔ ہماری مستورات کو، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریاض الجنہ میں جانے کا 2-2 3-3 دفعے موقع دیا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بے حد ممنون و مشکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے
اس عمرے کو قبول فرمائے اور اس عمرے کے اندر ہونے والی غلطیوں کو کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے اور قبولیت سے نوازے اور بار بار ہمیں یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بھائی ہمارے یہاں پر آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسباب مہیا فرمائے، ان کے وسائل میں ان کے لیے وسائل مہیا فرمائے اور غیب سے ان کے لیے ایسی مدد فرمائے کہ ہمارا ہر بھائی جو آنا چاہتا ہے حرمین شریفین کی حاضری اسے نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔